پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، یعنی جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی قریب گئے اور ان سے فرمانے لگے، اے شخص اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ اے شخص جس گھر میں عورتیں روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہے، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ اے شخص جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہو، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، کہ تمہارے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ اے شخص جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کا پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب جو عورت اپنے شوہر پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے یہ کہے کہ میں تو اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتاؤں گا، اور یاد رکھنا اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنے اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھو ان خوبیوں کی مالک عورت نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوگی تو وہ نیک عورت ہوگی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون فرمائے گا۔ دوستو اس روایت کے علاوہ قرآن و حدیث میں ایک پاک عورت کے بارے میں خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھے، جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہے جو فرما بردار ہے اور شوہر کی ناموجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اپنے جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے،
عورت کی محبت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا سارا حق ادا نہ کرے۔